الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسهر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا. جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. اس کائنات کی مادری زبان محبت ہے، جس سے دل جڑتے ہیں. اسلام نے اسی کا حکم دیا ہے. میں نے جو آیت کوٹ کی، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے وعملوا الصالحات، اور جو نیک عمل کریں، سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ ان کے دلوں کو جوڑ دیتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا کہ جب آپ کی بعثت ہوئی تو اس معاشرے میں جب قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، مظلوم ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا تھا، عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا تھا، ذرا ذرا سی بات پر جھگڑے شروع ہو جاتے تھے، اس زمانے میں آپ جب آئے، فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ کے حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں پر محنت کی، دلوں کو جوڑا اور وہ بھائی بھائی بن گئے. جو دشمن تھے ولی حمیم، پکے دوست بن گئے. جو ایک دوسرے کا خون لینے والے تھے ایک دوسرے کے لیے خون دینے والے بن گئے. قرآن کریم میں بھی اللہ نے حسن معاشرت کا جو اصول بتلایا، فرمایا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے ملتے وقت اپنی پیشانی پر شکنے نمودار نہ کرو. بھائی انگلش میں کہتے ہیں نا، میٹ پولائٹلی اسپیک پولائٹلی.
آپ خوش اخلاقی سے ملے، خوش اخلاقی سے بولے. یہ حکم قرآن سے لیا گیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب کسی سے پہلا انٹریکشن ہوتا ہے تو تمہارے چہرے پر بشاشت ہونی چاہیے. مسکراتے چہرے کے ساتھ جب تم ویلکم کرو گے تو دل میں محبت آ جائے گی. اور پھر مزید محبت پیدا کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ کہو. یہ جو سلام ہے اس کے پیچھے ایک پرسپشن ہے. جب کسی اجنبی سے آپ ملتے ہیں تو آپ کو ایک جھجک سی ہوتی ہے، ہیزیٹیشن کا آپ شکار ہوتے ہیں. پتہ نہیں یہ کیسا آدمی ہوگا، یہ مجھے نقصان تو نہیں پہنچائے گا، میرا مال تو نہیں چھین کر لے جائے گا. لیکن جب وہ سلام کرتا ہے تو سلام کا مطلب کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو، میری طرف سے تمہیں سلامتی ہے، تمہاری جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، عزت بھی محفوظ. تو یہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ بھائی میں محفوظ ہوں، تو سلام کے اندر یہ کانسیپٹ ہے. تو جب سلام کرتا ہے تو اور محبت بڑھ جاتی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے ان من الصدقہ ان تلقى اخاک بوجہ طلیق. یہ بھی صدقے میں سے ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو. ہر وقت چہرے پر منہ پر 12 بجے ہوئے ہو اور ہر وقت آدمی ٹینشن میں اور ڈپریشن کا شکار ہو، ایسا نہیں ہے. مسلمان مألف، وہ محبت کا مرکز ہے، وہ محبت کا محور ہے، وہ محبت کا منبع ہے، وہ محبت کا سرچشمہ ہے. اس کی باتوں سے دل جڑتے ہیں، دل ٹوٹتے نہیں ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ مومن تو محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں. جسے کہتے سبلائم کیریکٹر، سب سے اعلیٰ کردار اس کائنات میں اگر تھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں ثواب ملتا ہے، اکتاتے نہیں ہیں. ہم درود شریف پڑھتے ہیں ہمیں ثواب ملتا ہے، اکتاتے نہیں ہیں. ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہمیں ثواب ملتا ہے، ہم اکتاتے نہیں. اسی طرح ہم آقا کی بات کرتے ہیں، آقا کی صفات کو بیان کرتے ہیں، ہمیں ثواب ملتا ہے، ہم اکتاتے نہیں ہیں. تو بھائی آقا کا ذکر کریں یا نہیں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جن کے ذکر کو اللہ نے بلند کر دیا ہے. النبی الخاتم میں مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ہمارے آقا کائنات رنگ و بو میں مشک و عنبر کی طرح جلوہ افروز ہوئے. نبی کی آمد کا تذکرہ پانی کے سامنے ہوا، آواز آئی بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی. آقا کی آمد کا تذکرہ ظفر علی خان کے سامنے ہوا، آواز آئی دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا. آقا کی آمد کا تذکرہ حسین احمد مدنی کے سامنے ہوا، آواز آئی دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی. ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. آقا کی آمد کا تذکرہ ماہر القادری کے سامنے در یتیم میں ہوا، آواز آئی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. آقا کی آمد کا تذکرہ ایک شاعر کے سامنے ہوا، آواز آئی حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. آقا کی آمد کا تذکرہ
عربی شاعر کے سامنے ہوا یوں گویا ہوئے لکل نبی فی الانام فضیلہ وجملتها مجموعۃ لمحمدی، ہر نبی کو فضیلت، مقام، مرتبہ، حیثیت، بلندی، وقار، خوشحالی، کامیابی، آسودگی، پراسپیرٹی، امینٹی ملی۔ سارے انبیاء کے فضائل کو، محاسن کو، محامد کو، خوبیوں کو، انعامات کو، عنایات کو، نوازشات کو جس گلدستے میں جمع کر دو، اس گلدستے کا نام آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآن محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل کامل نبی، جس نبی میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ اللہ نے ہمیں اتنا اعلیٰ نبی دیا ہے اور ان کی تعلیمات کہ ہمارے دل جڑ جائے۔ اب یہ جو ایک پروگرام ہے یہ کمیونٹی انگیجمنٹ کا ہے کہ ہم مل کر دین کی بات کریں گے، سنیں گے، ایمان کا نور دل میں آئے گا، حسد، کینہ، بغض، چغلی، عداوت، نفرتیں ختم ہو جائے گی۔ یہ قرآن کے اندر اللہ نے اٹریکشن رکھی۔ ایک صحابی کا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے۔ اب جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے سب نے مڑ کر دیکھا تو ایک صحابی غیر معروف ہے، اتنے مشہور نہیں ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ ان کو دنیا میں لسان نبوت سے جنت کی بشارت مل رہی ہے، اس سے بڑا خوش قسمت انسان کون ہوگا؟ تو ایک صحابی عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میرے دل میں تجسس پیدا ہوا، میں دیکھوں تو صحیح، اس کو آبزرو تو کروں یہ کیا کرتا ہے۔ تو فرماتے کہ میں ان کے پاس چلا گیا اور میں نے کہا کہ میں 2-3 دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ ان کو اور کہانی نہیں بتائی کیا ہوا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں ان کے دن کو بھی، رات کو بھی، نماز کو بھی، تلاوت کو بھی، تہجد کو بھی، دعا کو بھی، لین دین کو بھی، معاملات کو بھی 3 دن آبزرو کیا، کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ جو ساری دنیا کر رہی تھی وہی کر رہے تھے۔ تو ان کو کہا کہ میں 3 دن آپ کے ساتھ اس لیے رہا کہ آپ کو لسان نبوت سے جنت کی بشارت ملی تھی۔ میں نے کہا آپ کو اسپیسیفک کوئی خاص عمل کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کو یہ مرتبہ ملا، مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ میں 2 کام کرتا ہوں، ایک سورہ اخلاص زیادہ پڑھتا ہوں اور دوسری بات میرے دل میں کسی کے لیے حسد، کینہ اور بغض نہیں ہے۔ جب صحابی رسول نے یہ سنا تو فرمانے لگے کأنہ ہو، ہاں یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے آپ کو اتنی بڑی بشارت ملی۔ ہم نمازیں بھی پڑھ لیں، روزے بھی رکھ لیں، زکوٰۃ بھی دے دیں، حج بھی کر لیں، تبلیغ میں بھی پھرتے رہیں، جہاد میں بھی جاتے رہیں، بیان بھی کرتے رہیں، بیان بھی سنتے رہیں، مدرسوں میں بھی پڑھتے پڑھاتے رہیں، لیکن ہمارے لیے دلوں میں ایک دوسرے کے حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، چغلی ہو، ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہوں تو اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ فرمایا مخلوق کی تذلیل کر کے اللہ کی تعظیم کا خواب نہیں دیکھا جا سکتا۔ اللہ فرماتے الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق میرا کنبہ ہے، یہ میری فیملی ہے۔ جو مخلوق کو ستاتا ہے اللہ فرماتے وہ مجھے ناراض کرتا ہے۔
فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ، اللہ کو سب سے فیورٹ اور پسندیدہ وہ ہیں جو اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا کرتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ہمارے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہیں، ہمارے دلوں میں حسد کینہ بغض ہے یا نہیں۔ ایک دوسرا واقعہ سناتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آقا نے کہا عبداللہ یہ سامنے کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیت اللہ ہے، کعبہ ہے، مرکز تجلیات ہے، ضبط انوار ہے، لاکھوں دلوں کی قرار ہے، اس کی بنا آسمان پر فرشتوں، زمین پر حضرت آدم نے رکھی، اس کے معمار ہونے کا لقب ابراہیم خلیل اللہ کو ملا، اس کا انہدام بزم ہستی کے اختتام کی علامت ہوگا۔ اس بیت اللہ میں ملتزم بھی ہے، حجر اسود بھی ہے، رکن یمانی بھی ہے، میزاب رحمت بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، مطاف بھی ہے، صفا اور مروہ کی سعی بھی ہے، اللہ کی رحمتیں اور تجلیات برستی ہیں۔ یہ تو بہت عفت اور عظمت والا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس من دخلہ کان آمنا، جو بیت اللہ میں داخل ہوا اس کو امن مل گیا۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ، ایک مسلمان کی عزت اور حرمت اللہ کو بیت اللہ سے زیادہ پیاری ہے۔ میں اور آپ یہ تصور کر سکتے ہیں؟ خدا نخواستہ کہ ہم بیت اللہ کو پتھر مارے، ہم بیت اللہ کی غیبت کرے، ہم بیت اللہ کی چغلی کرے، ہم یہ تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ لیکن ہم غیبت کرتے ہیں عبداللہ کی، وہ بیت اللہ ہے اور یہ عبداللہ ہے، جو عبداللہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، ایون کہ بیت اللہ سے بھی زیادہ۔ اس عبداللہ کی ہم چغلی کھاتے ہیں، اس عبداللہ کی غیبت کرتے ہیں، اس عبداللہ کا مال چھینتے ہیں، اس عبداللہ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو بتائیں کہ اللہ کی مخلوق کو ناراض کر کے ہم اللہ کو کیسے راضی کر سکتے؟ کوئی میرے بچوں کے ساتھ زیادتی کرے وہ میرا فیورٹ بن سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ ایک مثال ایک اللہ والے نے دی، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک جگہ پر مٹکا پڑا ہوا ہے اور مٹکا بنانے والا ہے نا، اس کو کمار کہتے ہیں، تو وہ بھی بیٹھا ہوا ہے بیان میں۔ اب مجھے پتا نہیں کہ یہ مٹکا اس نے بنایا ہے، میں مٹکے کی تعریف کروں، اس کا کلر اچھا ہے اور اس کا جو ہے وہ پانی میٹھا ہے اور اس کا ڈیزائن خوبصورت ہے۔ اب میں تعریف مٹکے کی کروں گا، خوش کمار ہوگا۔ لیکن اگر میں مٹکے کی خامیاں بیان کروں، اس کا پانی اچھا نہیں اور اس کا پیندا گول نہیں اور اس کا جو ہے وہ کلر اچھا نہیں، ڈیزائن اچھا نہیں، میں خامی مٹکے کی بیان کر رہا ہوں، ناراض وہ ہو رہا ہے۔ تو ہم کو بنانے والے کون ہیں؟ اللہ۔ ہم انسانوں کو نقصان پہنچائیں گے، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یہ جو تم برے لقب سے اور برے نام سے پکارتے ہو، بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمَانِ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو سب سے زیادہ جو اس وقت ضرورت ہے معاشرے کو، ریسپیکٹ آف ہیومینٹی، کہ ہم انسانیت کی قدر کریں، انسانیت کو ہم نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو ہیبار بن اسود تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا، وہ ہجرت کرنے جا رہی ہے، اونٹنی پر سوار ہے۔ ہیبار بن اسود نے نیزہ مارا، وہ نیزہ حضرت زینب کو لگا، وہ اونٹنی سے گری اور پیٹ میں حمل تھا، ضائع ہو گیا۔ بچی اور بیٹیاں باپ کی لاڈلی ہوتی ہے، باپ کے دل کے قریب ہوتی ہے۔ کسی کی بیٹی کے ساتھ کوئی ظلم کرے اس کو کتنا غصہ آتا ہے۔ دونوں جہانوں کے سردار کی بیٹی کو نیزہ مارا، اونٹنی سے گرایا اور حمل ضائع ہو گیا۔ لیکن بعد میں یہی ہیبار بن اسود آقا کے سامنے آتا ہے، صحابہ اٹھ کر پکڑنے کی کوشش کرتے، آپ نے روک دیا، کہا اس کو آنے دو۔ وہ آ کر کہنے لگا ظلم تو میں نے بہت کیا، زیادتی تو میں نے بہت کی، لیکن آپ رحمت للعالمین ہیں، یہ سوچ کر آ گیا ہوں۔ آپ نے اسے معاف کر دی۔ ادھر شوہر بیوی کو معاف نہیں کر رہا اور بیوی شوہر کو معاف نہیں کر رہی، اور بھائی سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی، ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر لیا، چچا بھتیجے کا اور بھانجا ماموں کا دشمن بنا ہوا ہے، اور اگر
آقا جو ہے باس سے غلطی ہو گئی، نوکر معاف نہیں کر رہا، نوکر سے ذرا سی غلطی ہوئی، اس کی عزت خاک میں ملا دی۔ گھر میں برتن دھونے والی آتی ہے، ایک برتن اور ایک گلاس اس سے ٹوٹ جاتا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے یہ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں ہے، اس کی عزت خاک میں ملا دی جاتی ہے۔ اسی طرح ڈرائیور سے ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہم سے بھی تو ہو سکتا ہے، ہم اس کی کتنی بے عزتی اور انسلٹنگ اپروچ کرتے ہیں۔ تو یہ جو انسان ہے، یہ انسان بہت قیمتی ہے، ہمارے زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہی مکمل مسلمان ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب آپ نے ایک بیلنس شیٹ بنانی ہے، جیسے کریڈٹ اور ڈیبٹ ہم حساب کرتے ہیں نا، اسی طرح ہم نے بیلنس شیٹ بنانی ہے کہ 40-50 سال ہماری عمر ہے، ہم نے کتنے سال اللہ کو راضی کرنے میں گزارے، کتنے اللہ کی ناراضگی میں گزارے، 24 گھنٹے میں کتنے کام اس کی مرضی کے کرتے ہیں، کتنے کام اس کی ناراضگی کے کرتے ہیں، اور کیا کیا میرے اندر خامیاں ہیں، کیا کیا میرے اندر برائیاں ہیں، اس کو ہم ویریفائی کریں۔ جیسے لیبورٹری میں جاتے ہیں ٹیسٹ کرنے، الٹرا ساؤنڈ کرنے، ایکس رے کرنے، تو پوری ہسٹری سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طرح جب مسجد میں، مدرسے میں، تبلیغ میں، خانقاہ میں، بیانات میں بیٹھیں گے تو پھر محاسبہ، اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، ورنہ قیامت کے دن میدان محشر میں بہت رسوائی کا عالم ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال اس امت کے لیے روتے رہے، فرش اور عرش پر امت کے لیے مانگتے رہے، میدان محشر میں بھی وزن اعمال والی جگہ پر، پل صراط پر، نام اعمال والی جگہ پر آپ امت کے لیے بے چینی سے پھر رہے ہوں گے۔ میدان محشر ہوگا زمین تانبے کی، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر، انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء سب پہ لرزہ تاری، انسانیت بے لباس گناہوں کے پسینے میں ڈوبی ہوئی، ہر ایک کی زبان پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اچانک ایک آواز اٹھے گی، امتی امتی، سب حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھیں گے، آج کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا، امت کو مانگ رہا ہے۔ ایک ہستی ہے، سجدے میں پڑی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آواز بررائی ہوئی، بدن پر کپ کپی تاری، وہ دونوں جہانوں کے سردار ہوں گے، اور وہ امتی 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 کی فکر کریں گے۔ کون سا امتی؟ جو آج شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، قتل کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچتا ہے، عیب چھپا کر مال بیچتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، حسد کینہ بغض سے اس کا دل گٹر بنا ہوا ہے۔ لیکن اس گناہ گار امتی کے لیے آمنہ کے لال رو رہے ہوں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تم نے مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پر بندے ہوئے پتھر دیکھے، نہ شعب ابی طالب میں پتے چبانا دیکھا، نہ طائف میں پتھروں کی بارش میں قرآن سنانا دیکھا، نہ سجدے کی حالت میں اونٹ کی اجری برداشت کرنا دیکھا، نہ جنت البقیع میں امت کے لیے رونا تڑپنا اور مچلنا دیکھا، نہ احد میں چاند سے حسین چہرے کو زخمی ہوتا دیکھا، موتی سے حسین دانت کو شہید ہوتا دیکھا، نہ کربلا میں میری نسلوں کے نیزوں پر چڑھے ہوئے سر دیکھے، نہ بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لیٹا دیکھا، نہ خباب کو انگاروں پر جلتا دیکھا، نہ سمیہ کو دولت ہوتا دیکھا، نہ زنیرہ کو آنکھوں کے تانے ملتے ہوئے دیکھا، نہ سمیہ کو دولت ہوتے دیکھا، نہ ابو فقیہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا۔ تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ نہیں، آمنہ کے لال کہیں گے اللہ جیسے بھی ہے میرے امتی ہیں، انہیں بخش دیجئے۔ تو جو اتنی وفا والا نبی ہو، اس سے ہم اور کتنی بے وفائی کریں گے۔ آج نیت کرے جس کے چہرے پر سنت رسول نہیں، وہ اپنے چہرے پر سنت رسول سجائے، وہ امامہ پہنے، اور وہ آنکھوں میں حیا کا سرما لگائے، اور وہ غیبت اور چغلی نہ کرے، اور وہ نماز کی پابندی کرے، اور وہ حلال کمائے۔ حرام میں برکت نہیں ہوگی، حرام میں نقصان ہوگا، سود میں گھاٹے کا سودا ہوگا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ جب ہم ان چیزوں کی پابندی کریں گے
آپ کو دنیا میں جنت کا مزہ آئے گا، اور جو قرآن کو چھوڑ دے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی اکانومی ڈسٹرب ہو جائے گی، ارب نہیں کھرب پتی ہوگا، لیکن ٹینشن فری اور پرابلم فری لائف نہیں ہوگی۔ کنٹینر پھنس گیا، چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، آگ لگ گئی، دوست دشمن ہو گیا، رشتہ دار منہ نہیں لگاتے، پڑوسی نے ناک میں دم کر رکھا ہے، بیوی روٹ کے چلی گئی، اولاد قابو میں نہیں، اس طرح کی ٹینشنوں کے اندر ہم مبتلا ہو جائیں گے اگر دین سے دور جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو بھی راضی کرنا ہے۔ ساری دنیا ہمیں مل جائے، اللہ نہ ملے تو، اور ساری دنیا ہم سے چھن جائے، اللہ مل جائے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور اللہ ملیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے میں۔ پورا ہمارے پاس ایک نصاب ہے، پورا ہمارے پاس ایک نظام زندگی ہے، پوری ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ایک دستور اور منشور ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔